السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے، کس نے پوچھا ہے کہ اگر تراویح میں دوسرے رکعت میں مطلب شریک ہو جائے، مطلب مسجد میں پہنچا یا تراویح میں شرکت کی اور ایک رکعت امام صاحب نے کی تھی، یہ دوسرے رکعت میں آیا تو کیا کرے؟ وہی جو نماز میں اگر کوئی بندے سے رکعت ہوتا ہے، نماز تراویح کا ایک ہی حکم ہے، تو جیسے امام سلام پہ یہ کھڑا ہو جائے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھے، ولا الہ غیرک تک، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے۔ اگر ایسا ہو کہ دوسرے رکعت میں بالکل آخر میں قاعدے میں امام بیٹھا ہے اور یہ تراویح میں شریک ہو جائے، تو امام جیسے سلام پہلے یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، سبحانک اللہم، پہلے رکعت جیسے نماز میں پڑھتا ہے، اس کے بعد دوسرے رکعت پڑھ لے، سلام پہلے، اور جو آگے جو دوسرا ترویہ ہوتا ہے، جو دو رکعت آگے اور ہوتے ہیں جو امام پڑھاتا ہے، اسی میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے، پہلا والا یہ ہو جائے۔ اچھا، نماز بندہ پڑھے اور پھر جماعت، اچھا ایک شخص ہے، اس نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے جماعت، وہ اسی نماز کا جو اس نے ابھی پڑھ لی، تو کچھ لوگ اکٹھا ہو کے انہوں نے پھر جماعت سٹارٹ کی، یا مسجد کا امام صاحب آئے، ان کو پتہ نہیں تھا، اس نے پہلے سے نماز پڑھ لی اور وہاں پہ جماعت سٹارٹ ہو گیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جی میری کچھ قضا نماز ہوئی تھی تو میں ان کے ساتھ نیت باندھوں، تو کو قضا والا نیت کروں؟ بالکل نہیں، امام اور مقتدی کا ایک نماز ہونا چاہیے اور ایک نیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مقتدی امام عشاء کی نماز پڑھائے اور یہ آ کے ظہر کی، جی وہ بھی 4 رکعت ہے، یہ بھی 4 رکعت ہے، تو میں ظہر کی قضا کی نیت کرتا ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ 4 رکعت اسی نماز عشاء کی نیت باندھے، تو یہ جو 4 رکعت یہ پڑھ رہے ہیں، یہ نفل میں ہو جائیں گے اس کے، اور جو جماعت کے ساتھ اس نے پڑھی تو اس کو جو اپنی نماز اس نے وداؤٹ جماعت کی پڑھی ہے تو اس کو جماعت والا ثواب مل جائے گا، یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اگر روزے میں سحری سے کوئی چیز منہ میں رہ گیا، انسان ہے، انہوں نے کھایا پیا سحری میں، ویسا تو چاہیے کلی کر لے، لیکن نہیں کیا، کر کے پھر سو گیا، پھر کوئی دانتوں میں کوئی گوشت یا کوئی اس طرح کوئی روٹی کا کوئی ٹکڑا آیا، وہ اندر چلا گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ اگر جیسے چنے کا دانہ ہوتا ہے، چنے کا دانہ اگر اس سے زیادہ ہو، اور ہمیشہ کم ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، تو اگر چنے کے دانے سے زیادہ ہو پھر روزہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چنے کے دانے سے کم ہو، جیسے ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے، اتنا بڑا اس میں اتنا جگہ تو نہیں ہوتی، تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ اگر اندر جائے، معدے میں جائے، پیٹ میں جائے، تو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اگر شبہ ہو کہ 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو شبہ ہوتا ہے کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے یا ابھی میں پڑھ رہا ہوں، یا نفل یا فرض وغیرہ جو بھی، تو یہ میں 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت، یا 3 پڑھی ہے یا تیسرے رکعت میں ہوں یا 14 رکعت میں ہوں، اس طرح اس کو شبہ ہوتا ہے۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ اگر اس بندے کو زیادہ شبہ آتا ہو، مطلب زیادہ اس کو یہ مسئلہ آتا ہو کہ 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے یا 4، اکثر آتا ہو، زیادہ آتا ہو، پھر اس نے زیادہ والے کو فالو کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے اس کو اکثر آتا ہو یہ مسئلہ، تو پھر یہ اس کو شبہ آیا کہ 2 یا 3، تو یہ 3 والے کو لے گا۔ ہاں، میں یہ ذہن میں لائے گا کہ 3 پڑھی ہے میں نے، یا اگر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ تیسرا رکعت ہے یا 4تھا رکعت ہے، پھر یہ 14 رکعت کو لے گا کہ نہیں 14 رکعت ہے۔ اور اگر کبھی کبھار آئے، یا جیسے مہینے میں بعد، یا کوئی پہلی دفعہ، یا کوئی مہینے میں 1-2 دفعہ آئے، پھر اسی صورت میں یہ کم والے سے سٹارٹ کرے گا۔ مطلب اس کے ذہن میں آئے کہ 2 پڑھی ہے یا 3، تو اس کے یہ 2 والے سے، مطلب وہ ذہن میں رکھے گا کہ ہاں میں نے 2 پڑھی ہے۔ ذہن میں آئے یا 3 یا 4، تو پھر یہ 3 والے کو لے گا، 4 والے کو نہیں، کیونکہ یہ کبھی کبھار جسے بولتے ہیں یا مہینے میں 1-2 دفعہ ہوتا ہے، پھر یہ کم والے کو فالو کرے گا۔ اچھا، شوگر والا مریض ہے، کہتے ہیں کہ جی 3 بجے 4 بجے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، شوگر والے مریض تو انجیکشن لگا سکتے ہیں، غیر انجیکشن سے مجھے تو پتہ نہیں ہے، ڈاکٹری
لیکن انجیکشن سے اگر کور ہوتا ہے شوگر آپ کا تو انجیکشن بھی لگا سکتا ہے, ڈرپ بھی لگا سکتا ہے. اور اگر انجیکشن سے نہیں دوائی لینا ہے تو پھر تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. پر یہی ہے کہ کچھ دن مطلب 2 دن 3 دن بعد ایک روزہ چھوڑ دے, درمیان میں افطار, پھر 2-3 دن بعد پھر یہ جتنے چھوڑ دے پھر یہ اس کا قضا کر دے بعد میں. دین میں سختی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ رکھیں گے روزے. اگر کہتے ہیں جی پیشاب کے بعد 2-3 قطرے آئے سفید تو کیا حکم ہے؟ غسل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پیشاب ایک بندے نے کی ہے اس کو 2-3 قطرے ہے تو اس پہ کوئی نہیں آتا, غسل وغیرہ اس پہ نہیں آتا. یہ بس ہوتا ہے انسان اللہ نے جسم دی ہے تو اس میں اس طرح کی بات ہے. بہرحال اس پہ کوئی غسل وغیرہ نہیں آتا, جیسے استنجا وغیرہ کرتا ہے پانی سے یا کوئی ٹیشو پیپر یا کوئی جیسے قائم مقام پتھر وغیرہ ہو, ایسی کوئی بھی چیز ہو تو اس کو یوز کر لے, اپنے آپ کو صاف کر لے اور اس پہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اگر کپڑوں پہ لگ گئے تو دھونے, جیسے نارمل پیشاب کے قطرہ اگر کپڑوں پہ لگے تو جو حکم اس کا ہے دھونے کا, اس طرح اس کا بھی دھونے کا حکم ہے. غسل نہیں آتا اس سے باہر. وہ غسل آتا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں لدفع الشہوات, جو شہوت سے جو پانی نکلے اس سے غسل آتا ہے. اچھا, اگر عورت غیر محفوظ ہو تو عدت اپنے دوسرے گھر گزار سکتی ہے. ایک عورت ہے, اس کی شادی ہوئی ہے, اس کا ہو گیا ہسبینڈ فوت ہوا, اب وہ وہاں پہ غیر محفوظ ہے. غیر محفوظ یہ ہے کہ اکیلی ہے, کوئی ارد گرد کوئی ہے نہیں, نان نفقے والا کوئی نہیں ہے, اس کو کھانے پینا لانے والا دینے والا کوئی, گھر سے باہر وہ جا نہیں سکتی. تو پھر وہ اپنے بھائی یا اپنے ماں باپ یا اپنے بیٹے یا اپنی بیٹیوں کے گھر جا سکتی ہے, بالکل جا سکتی ہے. اگر اس کو چونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ بڑا 4 مہینے اور 10 دن ہے, 4 مہینے 10 دن ٹائم ہے, تو 4 مہینے 10 دن بڑا ٹائم ہے اس کو, تو اس لیے یہ جا سکتی ہے, پردے میں ہو کے جائے اور اسی گھر میں اپنی عدت پوری کرے. اچھا جی, کہتے ہیں اگر روزے میں دانتوں سے خون یا پیپ آئے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر بالکل مائنر آئے نا, مائنر یہ ہے کہ اگر یہ توکے اور توکنے میں نظر نہ آئے, یا بالکل مائنر ہو مطلب بالکل کم نظر آئے, بالکل کم, جیسے جسے منہ میں کہتے ہیں جی صرف ذائقہ, مسئلہ ڈیٹیل یہ ہے کہ صرف جی میرے منہ میں صرف ذائقہ آتا ہے, اتنا توک کے بالکل منہ بھی خشک ہو گیا, اور میں بچوں کو پڑھاتی ہوں تو بار بار مجھے جانا پڑتا ہے باہر, تو اتنا سختی نہیں ہے دین میں. اگر بالکل مائنر آئے, بالکل تھوڑا سا اس میں آئے تو وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اس کے درمیان اگر سو جائے, وہ منہ میں جائے, پیٹ میں جائے, یہ تھوڑا جو بتایا صورت مسئلے کا, پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. کوشش کرے کہ وہ ٹوٹ لے سکو. اچھا جی, کہتے ہیں جی سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھے یا نہیں؟ اچھا گھر میں, اچھا یہ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے, اس وجہ سے وہ ہمارے پاکستان میں اللہ کا فضل ہے, کینیڈا سے ہے ہمارا ایک دوست ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی مسجدوں میں رجسٹریشن کرنا پڑتا ہے وہاں پہ جا کے کورونا کی وجہ سے, اور اس طرح کوئی وہاں پہ حالات ایسے ہیں, تو دور بھی ہے مسجد, تو اپنا پھر بچے ہیں ساتھ, تو ہم نے یہ ترتیب بنایا کہ ہم اپنے ماشاءاللہ اچھی بات ہے اپنے گھر میں یہ نماز جماعت پڑھے. ایسی صورت میں پڑھ سکتا ہے گھر میں, پھر تراویح پڑھاتا ہوں میں, بچے ساتھ کھڑے ہوتے, تو ایسی صورت میں یہ کہتے ہیں کہ آمین پڑھے امام یا نہ پڑھے. آمین چونکہ سورہ فاتحہ دعا ہے, تو اگر یہ دعا پڑھ کے ساتھ آمین پڑھے تو بالکل بات ہے, کہتے کہ جو کوئی آمین رہ گیا ہے تو اس سے نماز کا مسئلہ نہیں ہوتا, نماز پہ فرق نہیں پڑتا, لیکن پڑھنا چاہیے امام کو بھی, اور مقتدی جو کھڑے ہیں وہ بھی ساتھ آمین پڑھے. اور کہتے کہ جس میں اللہ ومن حمدہ جب امام پڑھے تو ربنا لک الحمد امام پڑھے, اور یا ساتھ ربنا لک الحمد نے بیٹر یہی ہے کہ مقتدی پڑھے امام نہ پڑھے. اگر پڑھ لے تو کوئی اس میں نماز پیش نہ, لیکن روٹین نہ بنا, یہ افضل اور احوط والی بات ہے اس میں. تو سمع اللہ لمن حمدہ میں نہ پڑھے امام, ربنا لک الحمد نہ پڑھے امام, صرف مقتدی پڑھے, اور وللضالین آمین میں آمین امام بھی پڑھے اور مقتدی بھی پڑھے. یہ بیسک مسئلہ ہے جو باہر ہوتے ہیں کنٹریز میں ان بھائیوں کے لیے. ہمارے ادھر تو ماشاءاللہ امام بھی ہے, قاری لوگ بھی ہے, تو وہ پڑھتے ہیں پڑھاتے بھی ہے, تو ان کو یہ اکثر وہاں پہ ہوتا ہے.
جزاک اللہ خیر. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور آگے پھیلانے کی توفیق دے دے. میرے بھائی، اور رمضان المبارک ہے، اس میں ہم عبادت کرے اور اپنے آپ اللہ پہ منوائے، اپنے آپ کے لیے دعائیں کرے. انسان کو نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بدی وہ اس کے اپنے اعمال کی طرف سے، وہ مطلب اس میں وہ طاقت آتی ہے جو وہ بد گناہ کا کام کرے. تو ہم کوشش بھی کرے، اللہ سے مانگے بھی رمضان المبارک میں، کیونکہ یہ جو انسان دنیا میں دعا کرتے ہیں بیٹوں کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، اور کتنے ہمارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں قبول اور ناقبول کبھی دیر صبر ہوتا ہے. لیکن جب ہدایت کوئی بھی مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ اسی ٹائم دیتا ہے. ہدایت ہے کہ اللہ مجھے نیکی پہ لگا، یا اللہ مجھے نیکی سے محبت، گناہ سے نفرت، جنت کا شوق، جہنم کا خوف دے دے. اس طرح کی دعائیں جب انسان کرتا ہے، خاص کر تہجد کے ٹائم پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو قوی کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور آگے جو سال آ رہا ہے اس کے لیے تیار ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر آگے سال میں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو یہ مہینہ ہے، اس میں ہم روزے رکھے اور ساتھ عبادت بھی کرے، اور ساتھ تراویح اور ساتھ دعائیں کر لے، اور اپنے آپ کو قبول کروائے اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ یہ دین کا کام ہے، یہ قبولیت کے بغیر نہیں ہوتا، یہ کوئی قابلیت سے نہیں ہوتا کہ بندہ قابل ہو تو قبول ہو، اور قبولیت اللہ سے ہو، اور قبولیت مانگی جائے اپنے لیے بھی اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی، کہ اللہ سب کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول کرے. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ تو ریا سے پاک کر دو اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر.